Hello and welcome to the 267th ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو. ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے آج ریڈیو مالیہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس بچے کی تصویر دکھاؤں گا جو بچہ 15 سال کا ہے، اسکول گوئنگ بچہ تھا، انتہائی خوبصورت خوش شکل بچہ، جس کو نہ جانے کیسے جہادیوں نے اپنے دام میں پھنسایا اور اس کو جہادی بنا کے اس کو بارڈر پار کرا دیا. وہ بچہ مارا گیا. ابھی اس کی لاش جو ہے وہ واپس نہیں آئی، لیکن کل میرپور جو ہے وہ جاتلا میں ایک بہت بڑا غائبانہ نماز جنازہ کیا گیا، جس کو جہادیوں نے آرگنائز کیا تھا، جماعت الدعوہ اور لشکر کے جہادیوں نے، اور اس میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ کی ادا کی گئی، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جلسہ بھی کیا گیا، اور یہ عہد کیا گیا کہ بھارت جو ہے اس کو برباد کیا جائے گا. یہ دیکھیے ذرا تصویر بچے کی اور جنازے کی بھی. ناظرین، اس تصویر سے کوئی شک یا شبہ رہ جاتا ہے کہ اس وقت جو یہ جہادی بن رہے ہیں، یہ کتنی ینگ ایج کے بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جن کے کچے ذہن ہیں. ان کے ذہنوں کو پتہ نہیں یہ کیا دکھا کے، اور ویسے بھی عمر ہارمونز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایسا وہ چکر دیتے ہیں اور ان کو مروا رہے ہیں. تو یہ ایک آئی ایم اسپیچ لیس. آئی نو دا سولوشن بٹ آئی ایم اسپیچ لیس ایٹ دا سیم ٹائم. ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایکس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے امریکہ کے، انہوں نے پاکستان کے اوپر سینکشنز کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائے جائیں، کیونکہ پاکستان جو ہے اس نے طالبان کی جو ہے وہ مدد کی افغان فورسز کے خلاف. تو یعنی کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو وہ اب امریکہ کے جو ایکس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی. پاکستان کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو ایس ایس جی ہے، انہوں نے یعنی اسپیشل جو گروپ ہے، سروسز گروپ، ایس ایس جی کمانڈو گروپ، اس نے جو ہے وہ پنشیر فتح کرنے میں یا پنشیر کے اوپر حملہ کرنے میں پاکستان کی فوج نے طالبان کی براہ راست مدد کی. نہ صرف یہ، بلکہ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان میں سی آئی اے کے جو انفارمنٹس ہیں اور جو ایجنٹس ہیں، ان کی بھی ٹارگٹ کلنگ شروع کرنے والی ہے، بلکہ انہوں نے کیے بھی ہیں ماضی میں. اب وہ باتیں ساری کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں روس اور چائنا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے در پردہ امریکن کو یہ جو ہے وہ ان کے ایجنٹس جو تھے انہوں نے بتایا ان کو. واہ رے ناظرین، جو عمران خان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ افغانیوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اس نے پاکستان کا بڑا بیڑا غرق کیا ہے پاک یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے. اور اب پاکستان کو امریکہ نے صاف کہہ دیا کہ ان کو کوئی ایڈ نہیں ملے گی. جو یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں جو وزٹ کر رہی ہیں پاکستان کا، انہوں نے عمران خان کو ملنے سے انکار کر دیا. وہ باجوہ کو ملی ہیں اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ ہم نہیں انٹرسٹڈ پاکستان میں اینی مور. اور یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے. وہ بھی تک مطلب یہ پروگرام کرنے تک تو وہ پرائم منسٹر عمران خان کو نہیں ملی، بعد میں ملیں تو آئی کانٹ سے اینی تھنگ. لیکن یہ کافی ایک مطلب ہے کہ سوچنے والی بات ہے کہ یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ، یعنی ایک وزیر خارجہ ہی سمجھ لیں ڈپٹی، وہ پاکستان آتی ہے اور وہ پرائم منسٹر کو نہیں ملتی، وہ فوج کے سربراہ کو ملتی ہے.
اچھا اب تھوڑی سی بات ہو جائے کہ جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں فوج میں، وہ ظاہر ہے روز ہی نئی خبریں آتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میجر جنرل عامر مجید، ایک تو عامر ملک ہے نا، عاصم ملک ہے، وہ تو ایڈجوٹنٹ جنرل لگا ہے، یہ ہے میجر جنرل عامر مجید. یہ عامر مجید مغل اس کا نام ہے. یہ کراچی میں پنجاب میں ڈی جی رینجر تھا، اور اس کو اب نامینیٹ کیا ہے ڈی جی پی ایس پی ایم کے لیے جی ایچ کیو میں، جو سیٹ امتیاز کی وجہ سے خالی نہیں ہوئی، میجر جنرل امتیاز کی وجہ سے. یہ وہ شخص ہے ناظرین، میجر جنرل عامر مجید مغل وہ شخص ہے جس کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جب یہ تھا، وہاں اس کو پلٹون کمانڈر نے رنگے ہاتھوں سوڈمی کرتے ہوئے پکڑا، رنگے ہاتھوں لانڈے بازی کرتے ہوئے اس کو پکڑا، لیکن معاملہ رفع دفع ہو گیا. اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ مشہور ہے، اس کے گاؤں اگر جائیں تو وہاں پہ یہ مشہور ہے کہ یہ ہومو سیکشول ہے. میں ہومو سیکشلس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہومو سیکشل ہونا الگ بات ہے، سوڈمی کرنا علیحدہ بات ہے. ناظرین اب اس نے جب یہ پنجاب کا ڈی جی رینجر تھا تو اس نے رینجر کے فنڈز میں بہت خرد کی، بڑا مال اس نے وہاں سے بنایا ہے، اور اس کی بیوی بھی بڑی خوبصورت ہے جس کو یہ باقیوں کی طرح پروموشنز کے لیے اس کو پیش کرتا رہا ہے، اس کو استعمال کرتا رہا ہے. ناظرین ایک اور چیز ہے کہ آج تحریک طالبان پاکستان کی رہائی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، جو سعد رضوی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی نئی گیم پڑھنے جا رہی ہے جو سیاست اور مذہب کا ملغوبہ ہوگی. وہ پتہ چلے گا ہمیں کہ کیا ہے. نیا ڈی جی ایم او آ گیا ہے، میجر جنرل اویس دستگیر، اور نیا وائس وی سی جی آ گیا ہے، میجر جنرل نعمان زکریا. تو ان کے جو کرتوت ہیں ان کے اوپر آپ سے کل بات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ہاٹ ایشو.